Second year, Assalamu alaikum. Today, in chapter number 4, we will discuss the last address of the Holy Prophet, peace be upon him, and the human rights. Khutbah Hujjatul Wida or Insani Hukuk. The last address of the Holy Prophet, peace be upon him, included all the fundamental human rights. It was a complete description of human rights and duties. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں تمام انسانی حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق اور فرائض کا سب سے بہترین دستور ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی ایک پرانی تصویر ہے جس میں ہمیں خانہ کعبہ کے ارد گرد آبادی نظر آ رہی ہے، اور دوسری تصویر میں ہم خانہ کعبہ کی موجودہ صورتحال مسجد الحرام کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک حج کا دورانیہ ہے۔ The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. Prophet Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم delivered his last sermon or khutbah on the 9th of Zilhajj, that is 12th and the last month of the Islamic year, 10 years after Hijrah, migration from Makkah to Medina in the Urana valley of Mount Arafat. His words were quite clear and concise, addressing to the entire humanity. Now we will discuss the salient features of the last sermon. خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات: ایکویلٹی اینڈ ریسپیکٹ فار ہیومن، انسانی مساوات اور احترام انسانیت۔ In this great last address, Holy Prophet, peace be upon him, declared Muslims to be equal without any discrimination of color or creed. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل برابر قرار دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تم میں سے کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سوائے تقویٰ کے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے تم میں سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے۔ Protection of life and property. He declared the life, property, and respect of a person is haram on all the other people. ایک انسان کی جان و مال، عزت اور جائیداد دوسرے انسان کے لیے حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جو کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے معاملے کا ذمہ دار تھا اور پھر اس نے اس طریقے سے ان کی حفاظت نہ کی جس طرح وہ اپنے گھر والوں کی اور اپنی کرتا ہے، تو وہ جنت کی مہک کو نہ پائے گا۔ خواتین کے حقوق، رائٹس آف ویمن۔ In the last address, human rights are clearly discussed. Holy Prophet, peace be upon him, declared that husbands have rights over their wives and wives have rights over their husbands. Holy Prophet also said that husbands should protect the rights of their wives and should treat them with love. مردوں کو اپنی عورتوں اور عورتوں کا مردوں پر حق ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حدیث نبوی ہے، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ عورت اور مرد کو قرآن پاک میں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ شیئر ان انہیریٹنس، وراثت میں حصہ۔ In this address,
Holy Prophet has said about the inheritance that nobody will be deprived of his rights of inheritance. کسی کو وراثت میں اس کے جائز حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری ہے، جو شخص اپنے وارث کو حصہ دلانے سے بھاگے گا تو اللہ قیامت کے دن جنت کی میراث اس کو نہ دے گا۔ پیس اینڈ گڈ مینرز، امن اور رواداری۔ The Holy Prophet gave the lesson of forgiveness and he prohibited taking any kind of revenge. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself made an example of forgiveness. During the age of ignorance, someone murdered the Holy Prophet's relative, Amir bin Rabia bin Haris bin Abdul Muttalib, but he forgave him. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام لینے کی بجائے تحمل اور بردباری سے کام لیتے ہوئے معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ ایام جاہلیت میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے قتل ہونے کے بعد آپ نے اس کا خون معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ Good behavior with slaves and weak people. In those times, slaves were the least respectable people in the society. The Holy Prophet, peace be upon him, gave the lesson of good behavior with the slaves, and he said that give them the things to eat, what you eat, dress them with the clothes that you yourself wear. He prohibited strictly the harsh behavior towards slaves. He also advised to have good behavior with the slaves, and he encouraged people by himself setting his slaves free. غلام جو اس معاشرے میں سب سے کمزور طبقہ تھا، اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کو وہی خوراک دو جو تم خود کھاتے ہو، اور ان کو وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ کئی مواقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی حبشی غلام بھی تم پر حکمران بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اسلام کے احکامات کے مطابق لے کر چلے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ رائٹس آف لیڈرز اینڈ پبلک، حکمران اور رعایا کے حقوق۔ ان دا لاسٹ ایڈریس، ہولی پروفیٹ پیس بی اپان ہم also clarified the rights of rulers and the citizens. He made it compulsory for the people to accept the orders given by the ruler unless they are against Islam. On the other hand, the ruler was bounded to take care of his people. Instead of the last address, it was closely study the lifestyle of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. We will come to know that he has applied the basic human rights given in the Declaration and in his daily life. عوام کے لیے لازمی ہے کہ وہ حکمران کی حکم عدولی نہ کریں۔
جب تک کہ وہ ان کو اسلامی تعلیمات کے منافی کوئی حکم نہ دے۔ اسی طرح سے حکمران کو بھی اس بات کا پابند قرار دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص میری امت کے معاملات کا ذمہ دار بنا اور پھر وہ لوگوں کو پریشانیوں اور مشکلوں میں مبتلا کرے تو خدا اس کی بھی زندگی تنگ کرے، اور جو شخص میری امت کا ذمہ دار بنے اور لوگوں سے محبت سے پیش آئے تو اے خدا تو بھی اس پر رحم کرنا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو دونوں باتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کئی مواقع پر ان تمام حقوق کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے۔ شکریہ۔